بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ اسراء اور سورہ سبحان بھی ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک اپنے بستر پر نیند نہیں فرماتے تھے جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہ کر لیتے تھے۔ سورہ بنی اسرائیل کے مضامین کا اجمالی بیان۔ اس کی پہلی آیت میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کا ایک حصہ بیان کیا گیا ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے مختصر حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اور بارگاہ الہی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کی روشن ترین دلیل ہے۔ بنی اسرائیل کے مفصل حالات اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، یہ بیان کیا گیا ہے کہ عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ نمبر 1، نیک نیت۔ نمبر 2، عمل کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا۔ نمبر 3، ایمان۔ چوتھی چیز اس صورت کے اندر جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعی زندگی گزارنے کے بہترین اصول بیان کیے گئے ہیں، جیسے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کے بارے میں دیگر احکام بیان کیے گئے ہیں۔ فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا ہے اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے، کسی کو ناحق قتل کرنے، زنا کرنے اور یتیم کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ ناپ تول میں کمی نہ کرنے اور زمین پر اترا کر نہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک نازل کرنے کے مقاصد اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کا آغاز سبحان سے ہوتا ہے، تو اس مناسبت سے سبحان اللہ کے 3 فضائل احادیث کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کی مثل ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت اگا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کون سا کلام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ کلام جسے اللہ نے فرشتوں کے لیے پسند کیا ہے، اور وہ یہ ہے، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ یاد رہے کہ ہر اسم الہی کی تجلی عامل پر پڑتی ہے، یعنی جو جس اسم الہی کا وظیفہ کرتا ہے اس میں اسی کا اثر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یا سبحان کا وظیفہ کرے گا جو شخص تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک فرمائے گا۔ جو یا غنی کا وظیفہ پڑھے تو وہ خود غنی اور مالدار ہو جائے گا۔ اسی طرح جو یا عفو یا حلیم کا وظیفہ کرے تو اس میں یہی صفات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اسی مناسبت سے ایک واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو بکر بن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے، ایک شخص حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، حضور آج صبح میں ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، اور میں سب سے پہلے آپ کے پاس یہ خبر لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کی برکت سے ہمارے گھر میں خیر نازل ہو۔ حضرت معروف کرخی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، یہاں بیٹھ جاؤ اور 100 مرتبہ یہ الفاظ کہو، ما شاء اللہ کانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہوا۔ اس نے 100 مرتبہ یہ الفاظ دہرا لیے تو آپ نے فرمایا، دوبارہ یہی الفاظ کہو۔ اس نے 100 مرتبہ پھر وہی الفاظ دہرائے، آپ نے پھر وہی الفاظ دہرانے کا حکم دیا۔ اسی طرح 5 مرتبہ اس سے وہ الفاظ دہرانے کا آپ نے حکم دیا۔ اتنے میں ایک وزیر کی والدہ کا خادم ایک خط اور تھیلی لے کر حاضر ہوا اور کہا، ہے معروف کرخی، ام جعفر آپ کو سلام کہتی ہے۔
اس نے یہ تھیلی آپ کی خدمت میں بھجوائی ہے اور کہا ہے کہ آپ غرباء و مساکین میں یہ تقسیم فرما دیں۔ یہ سن کر آپ نے قاصد سے فرمایا رقم کی تھیلی اس شخص کو دے دو۔ اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ قاصد نے کہا یہ 500 درہم ہیں، کیا سب اسے دے دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ساری رقم اسے دے دو۔ اس نے 500 مرتبہ ماشاء اللہ کانا کہا تھا، پھر اس شخص کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یہ 500 درہم تمہیں مبارک ہوں۔ زیادہ مرتبہ کہتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدار بڑھا دی جاتی، جاؤ یہ رقم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس صورت اور لفظ سبحان اور سبحان کے وظائف کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔